شمالی امریکہ میں نقل مکانی کرنے والی خانہ بدوش مونارک تیتلیوں کی نسل کو معدومیت کا خاصا خطرہ ہے۔ یہ نتیجہ ماحولیات کے کام کرنے والے عالمی ادارے IUCN نے حال ہی میں اخذ کیا ہے۔ وہ تتلیاں جو موسم گرما میں امریکہ اور کینیڈا سے موسم سرما میں میکسیکو کا سفر کرتی ہیں، ہم نے حساب لگایا کہ پچھلے 10 سالوں میں ان کی آبادی میں 20% سے 72% کے درمیان کمی ہوئی ہے۔ مغرب کی طرف نقل مکانی کرنے والی تتلیوں کی آبادی میں 66 سے 91% تک کمی ہوئی۔ عالمی ادارے کی طرف سے شاہی تتلیوں کو دیا جانے والا سٹیٹس کوئی قانونی حیثیت نہ رکھنے کے باعث ان کے تحفظ کے لیے اقدامات لاگو نہیں کر سکتا۔ شاہی تتلیوں کو میکسیکو میں پہلے ہی تحفظ حاصل ہے، جبکہ کینیڈا اور امریکہ ابھی بھی اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ آیا انہیں باضابطہ طور پر معدومی کے خطرے سے دوچار قرار دیا جائے یا نہیں۔ حشرات کے ماحول سے متعلق امور کے ماہر چپ ٹیلر کا خیال ہے کہ مونارک تتلیوں کی نسل پوری دنیا اور یہاں تک کہ امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی زندہ رہے گی۔ IUCN فیصلے میں اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ پچھلے سال ریاست کیلیفورنیا میں اور میکسیکو میں ان تتلیوں کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اور اب جون میں شائع ہونے والے ایک مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ مجموعی طور پر مونارک تتلیاں پھل پھول رہی ہیں۔ یہ نتیجہ گرمیوں کے 25 موسموں میں شاہی تتلیوں کی افزائش کے اعداد و شمار کے ایک وسیع تجزیے پر مبنی ہے۔ ایک عجیب طرح کا نفسیاتی رجحان پایا جاتا ہے جہاں لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ شاہی تتلیاں مشکل میں ہیں، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہیں، جیسا کہ ہمارے مطالعے سے ظاہر ہوا ہے۔ مونارک کے بارے میں مختلف آراء مختلف اعداد و شمار پر مبنی ہیں۔ بالغ تتلیوں کی گنتی پر مبنی شمال کے سروس کی بجائے IUCN اور دیگر ان جنگلات سے ڈیٹا استعمال کرتے ہیں جہاں وسطی میکسیکو میں مونارک سردیاں گزارتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار 1990 کی دہائی کے وسط سے 85% کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت اتار چڑھاؤ موجود ہیں۔ پچھلے سال نقل مکانی کرنے والی تتلیوں نے اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 35% زیادہ فاصلے تک سفر کیا۔ میکسیکو کے حکام غلطی کی گنجائش تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہر درخت میں ہر کیڑے کو گننا ممکن نہیں۔ ہم صرف اس علاقے سے اعداد و شمار لیتے ہیں جس پر جنگل پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس ڈیٹا کو مکمل نہیں سمجھتے۔ زیادہ درست شمار سے اس حیرت انگیز نقل مکانی کے معمے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کچھ شاہی تتلیاں سردیاں کسی گرم مقام پر گزارنے کے لیے 2000 میل سے زیادہ پرواز کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں ایک متفقہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ نقل مکانی کے اس عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے کن اقدامات کو ترجیح دی جائے۔ ٹیکنالوجی سے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ LIDAR کا تجربہ کیا جا رہا ہے جو آلودگی اور سطح زمین کی پیمائش کے لیے لیزر کا استعمال کرتا ہے۔ 2024 میں امریکی جنگلی حیات کا محکمہ باضابطہ طور پر فیصلہ کرے گا کہ آیا ان مونارک تتلیوں کو خطرہ لاحق ہے یا وہ معدومیت کا شکار ہیں۔ اس فیصلے سے تحفظ کے قوانین کا نفاذ حرکت میں آ سکتا ہے۔ ہمارا فیصلہ بلا شبہ صرف سردیوں کے اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم ان تمام سائنسی معلومات کا جائزہ لیں گے جو مغربی آبادی، عالمی آبادی اور تمام آبادیوں میں ان تتلیوں کے بارے میں اعداد و شمار جمع کریں گی۔ لیکن مونارک تتلیوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک یعنی ان کے قدرتی ماحول کی بربادی کو روکنے کے لیے کسی سرکاری لسٹنگ کی ضرورت نہیں۔ شاہی تتلیوں اور دیگر قسموں کے پھلنے پھولنے کے لیے مناسب جگہ کو بڑھانے میں مدد کے لیے سائنسدان امرت پیدا کرنے والے دوسرے پھولدار پودوں کے ساتھ مقامی ملک ویڈ نامی سدا بہار پودے لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ورجینیا میں واقع اپنے گھر میں کیتھرین ڈائٹس پہلے ہی مقامی ملک ویڈ پودے کی 3 اقسام اگاتی ہیں جو مونارک کیٹرپلرز کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے۔ میں مونارکس کے علاوہ دیگر اقسام کی تتلیوں کی میزبانی کے لیے بھی پودے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جبکہ میرے دل میں مونارکس کا ایک خاص مقام ہے۔ ویرونیکا بلدراس کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔